ناظرین، پرائیویٹ پارٹس میں خارش ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ صرف ایک بری عادت نہیں، اس کی وجوہات اور اس کے علاج کے لیے صحیح معلومات بہت ضروری ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعضائے مخصوصہ میں خارش اور اس کا تدارک۔ عام طور پہ یہ ایک بہت ہی بڑا معاشی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پرائیویٹ پارٹس میں خارش ہوتی رہتی ہے، اور وہ محفل میں جاتے ہوئے یا اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرتے ہیں تو ان کو خود بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور ساتھ بیٹھے والے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے۔ تو اس معاشی مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا تدارک ممکن ہے ہومیوپیتھی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کا علاج بھی رکھا ہے، اور اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس علاج کی طرف توجہ دے تو بالکل وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تکلیف دہ صورتحال ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کو بے چین کرتی ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور سماجی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ محض ایک عادت نہیں بلکہ آپ کے جسم کا ایک اشارہ ہے کہ اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے اسباب اور علاج کو سمجھیں تاکہ آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ خارش کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے پیچھے کئی طبی اور ماحولیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے انفیکشن، فنگل انفیکشن۔ اس کی جو وجہ ہے وہ صفائی کی کمی، یعنی پور ہائیجین، پسینہ اور نمی بیکٹیریا کی افزائش کا سبب بنتے ہیں، جس سے شدید خارش ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے الرجی، سخت صابن، پرفیوم والے واش یا مخصوص کپڑوں سے ہونے والی الرجی۔ جلدی بیماریاں جیسے ایگزیما ہے، سورائسس ہے کا اس حصے پر اثر انداز ہونا۔ اسی طرح سے ذیابیطس کے مریض خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے فنگل انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ نمبر 1 ہے سماجی شرمندگی۔ عوامی مقامات پر خارش کی ضرورت محسوس ہونا انسان کو ذہنی دباؤ اور شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے توجہ میں کمی، مسلسل بے چینی کی وجہ سے انسان اپنے کام یا پڑھائی پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتا۔ زخم اور انفیکشن، بار بار کھجانے سے جلد پھٹ سکتی ہے، جس سے خون نکلنا اور مزید شدید انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند میں خلل، رات کے وقت خارش کی شدت نیند کو متاثر کرتی ہے، جس سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا دن بہت مشکل گزرتا ہے۔ اب اس میں کن احتیاط کی ضرورت ہے؟
تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جلد کو خشک رکھیں، یعنی نہانے کے بعد اس حصے کو اچھی طرح سے خشک کریں۔ خشک ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ کم ہو جائے گا۔ کپڑوں کا انتخاب ہمیشہ سوتی یعنی کاٹن اور ڈھیلے ڈھالے لباس کو پسند کریں۔ کیمیکل سے پرہیز، خوشبودار صابن یا سخت کلینرز کے بجائے صرف نیم گرم پانی ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق استعمال کریں۔ متوازن غذا کا استعمال کیا جائے تو اس سے کافی حد تک یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دہی کا استعمال اس میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جو قدرتی طور پر انفیکشن سے لڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم ہومیوپیتھک کی بات کریں تو یہ چونکہ علامات کے مطابق علاج تجویز کیا جاتا ہے، خارش کی نوعیت کے مطابق درج ذیل ادویات بہترین ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لی جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ ایک دوا آتی ہے گریفائٹس۔ اگر جلد موٹی ہو یعنی موٹی ہو گئی ہو اور وہاں سے لیس دار معدہ نکلتا ہو، جب بھی خارش کریں تو اندر سے ایک پانی نکلتا ہو، تو یہ دوا فائدہ مند ہے۔ ایک اور دوا ہے جسے سلفر شدید خارش اور جلن کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے، خاص طور پر رات کو اگر خارش یا نہانے کے بعد بڑھ جائے تو یہ دوا فائدہ مند ہوگی۔ کیلیڈیم ایک دوا ہے، اگر خارش بہت زیادہ ہو اور جلد پر سرخی آ گئی ہو تو یہ دوا فائدہ دے گی۔ سی پی ایک دوا کہلاتی ہے، خواتین میں مخصوص وجوہات یا ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے اگر خارش ہو رہی ہو تو یہ دوا بہت فائدہ دے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال ان کی پاور کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، تو اگر آپ 30 میں استعمال کریں کوئی دوا تو دن میں 3 دفعہ کی جا سکتی ہے۔ اگر 200 کی پاور میں استعمال کریں گے تو صبح شام کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے کہ جی یہ دوا آپ کو، یہ تو یقین ہو گیا کہ آپ کو یہ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں وہ ساری آپ سے میچ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دوا کا انتخاب کیسے کریں۔ تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں اس بیماری میں اس علامت کے لیے کون سی پاور میں دوا استعمال کروں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور اس طرح سے آپ مختلف مسائل سے بچ جائیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں